لیکن گزشتہ دنوں بتایا تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے پوربی مینارے پر نازل ہوں گے، اتریں گے، اور حضرت سیدنا امام مہدی وہ بھی وہاں موجود ہوں گے اور ان سے امامت کے لیے کہیں گے۔ اس کے بعد جب وہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، پھر اس کے بعد سے جب ان کا زمانہ شروع ہوگا تو وہ کس طرح کا ہوگا وہ دیکھنا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مال کی خوب کثرت ہوگی، یعنی خوب فراوانی ہو جائے گی، مال ہر طرف مال ہی مال ہوگا۔ حالت یہ ہوگی کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ ابھی کیا حال ہے؟ ابھی تو ایک دوسرے کا لوٹ کھسوٹ چالو ہے، کہیں سے بھی غبن ہو جائے، کہیں بھی چھینٹ لے اور چرا لے، یہ تمام چیزیں ابھی جاری ہیں، کیونکہ ابھی مال کی قلت ہے، تو مال کم ہے تو یہ ایسا معاملہ ہے۔ لیکن اس وقت حالت یہ ہوگی کہ سب کے پاس اتنا بھرا ہوگا کہ کوئی کسی کو دے گا بھی تو وہ نہیں لے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ رہے گا جو قیامت سے پہلے 40 سال پہلے ہوگا۔ نیز اس زمانے میں عداوت، بغض، حسد آپس میں بالکل نہیں رہے گا۔ ابھی ایک دوسرے سے دشمنی ہے، بغض ہے، حسد ہے، کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے کا کینہ دل میں بھرا رہتا ہے، تو یہ ابھی ہے۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور جاری ہو جائے گا تو اس وقت یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی ایسی چیزیں لوگوں میں نہیں رہیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے صلیب کو توڑیں گے۔ صلیب وہ یہودیوں کا وہ مقدس نشان جسے وہ ابھی ٹائی کی شکل بنا کر کے پہنتے ہیں، اسی لیے علماء نے ٹائی کو حرام کہا ہے، کیونکہ اسی سے نقل کر کے ان لوگوں نے ٹائی بنائی ہے۔ وہ پلس کے نشان کی طرح ہوتا ہے اور اس کو گلے میں لگا کر کے رکھتے ہیں چھوٹا چھوٹا، اور بڑا بھی صلیب ان کا ہوتا ہے جس سے وہ پوجتے ہیں اور اسی پر سجدہ کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ صلیب ہم کو محشر میں معاذ اللہ بخشوائے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور اسی صلیب کے ذریعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا تھا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو یہ صلیب بہت مقدس ہے اور یہ ہم کو محشر میں بخشوائے گا، ایسا ان کا عقیدہ ہے، اس لیے وہ لے کے پھرتے ہیں اس کو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے اس صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے، جتنے اہل ایمان ہوں گے جو قتل سے بچ جائیں گے، اہل کتاب ہوں گے۔ کتاب مطلب جو توریت کے ماننے والے ہوں گے یا زبور کے یا انجیل کے، یعنی پچھلی کتاب ہوں گے، ان کو اہل کتاب بولا جاتا ہے۔ تو کتابی جتنے موجود ہوں گے وہ قتل سے بچ جائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا، اور تمام دنیا میں مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا، کوئی فرقہ نہیں رہے گا۔ آج بہکاوے چل رہے ہیں نا، ادھر آؤ، بڑے بڑے جلسے کر کے بلانا، نمازیں دکھا کے بلانا، روزے دکھا کے بلانا، مدرسے اسکول کالج کھول کر کے بلانا، یہ لوگوں کو پھنسانے کے پھندے جو بنا کر کے بلا رہے ہیں، یہ کوئی رہیں گے ہی نہیں، صرف ایک مذہب اہل سنت و جماعت رہے گا۔ الحمدللہ ہم وہ مذہب اہل سنت و جماعت ہیں جو اس وقت موجود رہیں گے۔ اچھا، اور مساوات ایسا رہے گا، کوئی کسی سے ڈرے گا نہیں، کوئی آقا نہیں، کوئی غلام نہیں۔ ایسا دور کتنا خوبصورت دور ہوگا، دیکھیں آپ، بچے سانپ سے کھیلیں گے۔ مشکات شریف کی حدیث سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بچے جب سانپ سے کھیلیں گے تو سانپ بچے کو کاٹے گا نہیں، کھیلے گا وہ بھی ان کے ساتھ۔ سانپ کا کام کیا ہے؟ ڈنک مارنا، جیسے اسے ٹچ کریں وہ کاٹ لے، یہ کام ہے۔ لیکن وہ دور ایسا رہے گا کہ سانپ بھی بچے کو ڈنک نہیں مارے گا، بچے سانپ سے کھیلیں گے۔ شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، شیر نہ ان کو کاٹنے جائے گا نہ وہ اسے ڈر کے بھاگے گی۔ 40 برس تک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیام فرمائیں گے، 40 برس تک روئے زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، نکاح کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے۔ یعنی ابھی جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے وہاں گنبد خضرا کے اندر، وہ خالی جگہ جو چھوڑی ہوئی ہے وہ اسی لیے چھوڑی ہوئی ہے، وہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جب دور آ جائے گا، آپ جب وصال فرمائیں گے تو اسی قبر میں حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں آپ دفن کیے جائیں گے۔ اور جو حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات ہوئی کہ آپ فرمائیں گے کہ امامت کرو، تو وہ امامت کریں گے، ان کا تھوڑا سا بیان پیچھے گزر بھی چکا تھا۔ تو دنیا میں سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا، اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے، صرف وہیں اسلام ہوگا، ساری زمین پر کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت کی درخواست کریں گے اور وہ انکار کریں گے۔ یہ حضرت امام مہدی کی بات ہو رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ان کا دور الگ، حضرت امام مہدی ان سے پہلے آئے رہیں گے، تو
ان کے دور میں سب کفر ہی کفر رہے گا چاروں طرف، صرف حرمین طیبین میں یعنی کہ مکہ اور مدینہ ہی میں اسلام رہے گا۔ تو پوری دنیا کے ابدال جو دنیا چلاتے ہیں، اللہ کے نظام کو نافذ کرتے ہیں، جن کے برکت سے بارش ہوتی ہے، جن کے برکت سے روزیاں اترتی ہیں، انہیں بولا جاتا ہے ابدال، اللہ کے ایک ولی ہوتے ہیں یہ۔ پوری دنیا سے بھی حرمین طیبین میں پہنچ جائیں گے، وہاں امام مہدی ہوں گے، یہ لوگ انہیں پہچان لیں گے، کہیں گے حضور ہمیں ہماری بیعت کر رہے ہیں، یعنی ہمیں مرید بنا لے اپنا، تو وہ انکار کریں گے۔ پھر تب غیب سے ندا آئے گی، کیا؟ اللہ عز و جل کی طرف سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ جب اوپر سے آواز آ جائے گی غیب سے، تب تمام لوگ ان کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سب کے سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام تشریف لے جائیں گے۔ حضرت امام مہدی سب کو لے کر کے، جتنے ابدال وغیرہ یعنی جتنے وہاں مومن رہیں گے، سب کو لے کے ملک شام چلے جائیں گے۔ بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ یہاں سے حرمین طیبین سے سب لوگ ملک شام جائیں گے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا دمشق میں، پھر ان کو حکم ہوگا کہ اب جتنے مومن بچ گئے، جتنے ہیں یہاں، ان کو لے کر کے کوہ طور پہ جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسی مخلوق اب پیدا ہوگی، روئے زمین پر نکلے گی، جیسے یاجوج ماجوج وغیرہ، تو وہ لوگ اتنے زبردست ہوں گے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ورنہ اللہ چاہے تو پیغمبر سے مقابلہ کرا لے، لیکن وہ اللہ کا ایک نظام ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا، اس لیے سارے مسلمان کوہ طور پر چلے جائیں گے اور یہ لوگ ادھر شر و فساد مچائیں گے۔ اب یہ لوگ کیسے آئیں گے، کس طرح ان کا فساد ہوگا، انشاءاللہ کل سے بیان کروں۔